اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اچھا، ہماری گفتگو جو تھی وہ مطہرات میں چل رہی تھی، پانی کے احکام میں چل رہی تھی، کافی کچھ آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں۔ کہاں تک پہنچے تھے؟ کچھ یاد ہے کسی کو؟ ہاں، چارٹ تو ہو گیا تھا نا، اس کے بعد کچھ پڑھا تھا ہم نے۔ اور اچھا، ویسے تو عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ چارٹ ہی جو ہے وہ آپ کے اس پورے مسائل میں سب سے زیادہ کام آنے والا جو ہے وہ یہ چارٹ ہے آپ کا۔ وہ اگر آپ کو یاد ہے تو سمجھیں آپ کو پانی کے اچھے خاصے احکام طہارت کے حوالے سے یاد ہیں، اور وہ یاد نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے یاد نہیں ہے کچھ۔ البتہ ایک مسئلہ جو گزر چکا ہے اس کو تھوڑا سا، جس کو کہیں کہ اس کی فائن ٹیوننگ کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا اس کو مزید ایک چھوٹی سی وضاحت ہے جو اس وقت بیان نہیں ہوئی تھی، جو آج میں دیکھ رہا تھا تو ذہن میں نظر سے گزری تو میں نے کہا بتا دوں تو اچھا ہے۔ بری بات یعنی چیز بری نہیں ہے، اگرچہ جو بتایا گیا تھا وہ تقریباً سمجھیں اس کے مطابق جو اس میں ہے وہ احتیاط کے مطابق ہی تھا، اس میں کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن ایک چھوٹی سی سہولت مل سکتی ہے، اس سہولت کی وجہ سے میں وہ اس کو احتیاط سے نکال کے ایکچوئل مسئلے کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کو یاد ہو ایک مسئلہ آیا تھا کہ اگر کوئی رنگ والا کپڑا ہو جس کا رنگ اترتا ہو اس کو پاک کیا جائے، تو میں نے کہا تھا کہ اگر پانی نکلتے وقت تک مطلق باقی رہے تو وہ کپڑا پاک ہو سکتا ہے، اور مطلق اور مضاف کا وہی والا معنی جو میں نے آپ کو سمجھایا تھا۔ مطلق کا مطلب بالکل صاف ستھرا سفید پانی نہیں ہے، یعنی کلر لیس پانی نہیں ہے، بلکہ اگر ہلکا پھلکا رنگ بھی ہے اس کے اندر لیکن اتنا کم رنگ ہے کہ وہ عرف میں مضاف نہیں کہلا رہا تو وہ بھی مطلق ہی کہلائے گا، ٹھیک ہے نا۔ جو تھوڑا سا اس کو اگر آپ آسان کرنا چاہیں تو یہ جو نکلتے وقت تک مطلق رہے یہ قلیل پانی میں آقا نے کہا ہے، یعنی نکلتے وقت تک مطلق رہنا قلیل پانی میں شرط ہے۔ وَإِلَّا کُر پانی میں اگر آپ دھو رہی ہیں، اگر کپڑے میں پانی جذب ہونے تک وہ مطلق ہے تو چاہے نکلتے وقت مضاف بن بھی جائے، کُر پانی میں وہ چل سکتا ہے۔ یعنی جو کپڑا مثلا فرض کریں یہ کپڑا ہے، آپ نے اس پہ پانی ڈالا، کپڑے کے اندر پانی جانے تک، تمام نجس مقامات تک پانی پہنچنے تک اگر وہ مطلق ہی تھا تو یہ کپڑا پاک ہو گیا آپ کا۔ پھر چاہے آپ نے جب اس کو نچوڑا، جو پانی نکلا تو وہ بعض اوقات ہوتا ہے نچوڑنے کی وجہ سے، پریشر کی وجہ سے وہ اتنا رنگ اس میں سے نکل رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ مضاف بن رہا ہے، تو یہ جو ہے پاک کر دے گا آپ کے کپڑے کو۔ قلیل پانی میں اگر یہ نکلتے وقت مضاف نکل رہے تو نہیں پاک کرے گا، لیکن کل پانی میں پہنچتے وقت اگر مطلق تھا اور نکلتے وقت مضاف ہے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ لیکن میں نے کہا نا کہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ خواتین کے حوالے مسئلہ کرو تو وہ ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے اس کی، تو اس لیے بہتر اگر آپ احتیاط والا چلائیں تو وہ یہی ہے کہ اگر یہ پانی نکلتے وقت تک مطلق ہے تو چاہے کر ہو چاہے قلیل ہو تو وہ تو آپ کا حتمی طور پر کپڑا پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ مطہرات میں سے ایک مطہر جو پانی تھا وہ ہو گیا۔ دوسرا مطہر جو ہے وہ ہے زمین۔ زمین انتہائی محدود چیزوں کو پاک کرتی ہے۔ عام طور پر اگر آپ دیکھیں تو زمین کے پاک کرنے کے لیے جوتے کا تلوا اور پیر کا تلوا، بس یہ دو چیزیں، یعنی اتنی بڑی کائنات میں سے صرف یہ دو چیزیں ہیں جو زمین پاک کر سکتی ہے، باقی اور کوئی چیز جو ہے وہ زمین پاک نہیں کرتی ہے۔ اچھا، پاؤں کا نیچے کا حصہ اور جوتے کا نیچے کا حصہ۔ اچھا، اس کے پاک کرنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ کہ یا تو آپ چلیں اور چلنے سے نجاست زائل ہو، یا آپ پیر کو رگڑیں اور اس رگڑنے سے نجاست زائل ہو۔ لیکن اگر آپ نے کوئی ہوشیاری دکھائی
اور آپ کے جوتے پہ لگا خون، مثلاً آپ نے ٹیشو لے کر پہلے خون صاف کر کے پھینک دیا اور پھر چلی، تو وہ پاک نہیں ہوگا۔ جو نجاست لگی ہے وہ چلنے سے یا رگڑنے سے دور ہونی چاہیے، ٹیشو ویشو سے دور نہ کریں اس کو، ٹھیک ہے۔ یہ ایک۔ دوسری جو شرط ہے نجاست بھی زمین سے ہی لگے، مثلا پیر سے خون نکل آیا، کانچ لگ گیا، کانٹا لگ گیا، خون نکل آیا، آپ نے کہا کوئی بات نہیں میں چل کے پاک کر لوں گی، تو یہ پیر آپ کا چلنے سے پاک نہیں ہوگا۔ پیر اس وقت چلنے سے پاک ہوگا کہ جب آپ بقرعید کے زمانے میں باہر نکلیں اور آپ کے جوتے پر زمین سے نجاست لگے۔ گھر سے نجاست لے کر زمین پر جائیں گی تو وہ پاک نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ بس زمین سے ہی نجاست لگے اور چلنے سے وہ نجاست نکلے، دور ہو، زائل ہو، یا رگڑنے سے، تب وہ پاک ہوگی۔ دو چیزیں۔ اس کے علاوہ شرط یہ ہے کہ زمین پاک ہو، نجس زمین پاک نہیں کرے گی، زمین خشک ہو، گیلی زمین پاک نہیں کرے گی، اچھا۔ اب البتہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ زمین جو ہے وہ کچی ہو، جیسے دیہاتوں وغیرہ کی ہوتی ہے مٹی والی زمین، یا زمین جو ہے وہ اینٹوں کی بنی ہوئی ہو یا پتھروں کی بنی ہوئی ہو، یہ ساری، یا جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں نارملی ہوتا ہے کہ ڈامر ڈالنے سے پہلے جو ہے وہ پتھر ڈالتے ہیں اس کے اندر، وہ بھی زمین ہے، اس کے اوپر اگر آپ چلیں تو ان ساری صورتوں میں جو ہے وہ زمین جو ہے وہ پاک کر دے گی۔ اسی طرح چونا، سیمنٹ وغیرہ زمین پر ہو، سیمنٹ کی زمین ہو، بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں فرش سیمنٹ کا بنا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی پاک کر دے گا۔ البتہ یہ جو ہمارے ڈامر والی زمین ہے یہ پاک نہیں کرتی، جو ہے وہ کرتی نہیں ہے، جو نہیں ہے وہ کر دیتی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہی ہیں ڈامر والی، یہ کرتی نہیں ہے، اور جو یہ بول رہے ہیں وہ ہے نہیں ہمارے پاس زمینیں، تو اس لیے بالآخر یہ آپ کے ہاتھ سے 80-90-95% تو یہ پوائنٹ، یعنی یہ مطہر آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، الا ان کہ کہیں آپ گھومنے پھرنے جائیں اور وہاں کوئی کچی زمینیں آپ کو مل جائیں تو اس پہ خوب لوٹ پوٹ کیجیے گا، پھر تو وہ آپ کو پاک کر دے گی۔ البتہ آپ کو اپنے کو نہیں، آپ کے جوتے کے نیچے کا حصہ اور آپ کے پاؤں کے نیچے کا حصہ، بلکہ حتیٰ انہوں نے ٹائر کے پاک کرنے میں بھی اشکال کیے کہ ٹائر نجس ہو اور زمین پر جب گاڑی چلے تو یہ پاک ہو جائے، کہتے ہیں اشکال ہے اس کے پاک ہونے میں۔ لکڑی وکڑی کی زمینوں پہ بھی اشکال کیے انہوں نے۔ بس یہ جو انہوں نے بولا نا، مٹی کی ہو، پتھر کی ہو، چونا ہو، چونے والی ہو یا سیمنٹ والی ہو، یہ ان چیزوں سے ہو جائے گا، باقی جو دوسری چیزیں ہیں ان سے پاک نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ احتیاط اشکال کیے، یعنی پاک نہیں ہوگا۔ تو میں کیا ہوا میں چلانے کی بات کر رہا ہوں؟ مٹی، گاڑی مٹی پہ ہی چلتی ہے نا۔ ارے نہیں میری بہن، ٹائر جو ہے کسی بھی چیز پہ چلائیں آپ، پاک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات انہوں نے، جو مجھے اب یاد پڑ رہا ہے، اس میں تو نہیں دیا انہوں نے، لیکن جو مجھے یاد پڑ رہا ہے اردو توضیح میں، مثلا یہ جو سٹک ہوتی ہے یا بیساکھی ہوتی ہے، اس کے نیچے کا حصہ ہے وہ بھی پاک نہیں ہوتا، احتیاط اس میں بھی اشکال کیے انہوں نے۔ خلاصہ میں نے کہا نا، یہ صرف آپ کا جوتے کا تلوا اور آپ کے پیر کا تلوا، بس یہ دو چیزیں پاک کرے گی، وہ بھی ان ساری شرطوں کے ساتھ، جب ڈھونڈیں ایسی زمین آپ جا کے۔ جیسے بجی وغیرہ پڑی ہوئی ہوتی ہے، ہاں اگر زمین پہ ہے تو ٹھیک ہے، کر دیجیے۔ تیسرا مطہرات میں سے سورج ہے، اس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ یہ بھی بہت ہی محدود چیزوں کو اور بہت ہی یعنی شرائط کے، مشکل شرائط کے ساتھ پاک کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ زمین کو اور زمین پہ جو چیزیں ٹکی ہوئی ہیں جیسے بلڈنگ، ٹھیک ہے نا، اس کو پاک کر دیتا ہے سورج۔
البتہ اس بلڈنگ کے اندر جو دوسری چیزیں لگے ہوئے ہیں، مثلا دروازے کھڑکیاں ہیں، یہ اس ٹائپ کی چیزیں، یا کیل لگے ہوئے ہیں، یا مثلا فرض کریں ہم دیکھتے ہیں ہمارے اوپر چھت کے اوپر وہ آپ نے پائپ لگایا ہوا ہے ڈرینیج کے لیے، وہ پائپ لگا ہوا ہے، یا اس قسم کی جو چیزیں اس میں لگی ہوئی ہیں بلڈنگ میں، آیا یہ پاک ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ کہتے ہیں کہ ان کے پاک ہونے میں اشکال ہے، یعنی احتیاط واجب کی بنا پر یہ پاک نہیں ہوں گی۔ اسی طرح مثلا فرض کریں آپ کے بلڈنگ کے ساتھ درخت اگا ہوا ہے، وہ درخت نجس ہو گیا تو وہ دھوپ سے پاک ہونا اشکال رکھتا ہے۔ یا مثلا فرض کریں بعض اوقات ہوتا ہے آپ نے اپنی مثلا چھت کے اوپر کوئی چھوٹا سا، اب تو سوئمنگ پول بن جاتے ہیں چھت پر، تو گارڈن بھی بن سکتا ہے، آپ نے کوئی گارڈن بنایا ہوا ہے، ادھر کوئی درخت اگائے ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں وہ کوئی چیز پاک نہیں ہوگی، اشکال ہے، یعنی احتیاط کی بنا پر پاک نہیں ہوگی۔ البتہ کہتے ہیں کہ چٹائی وغیرہ اس میں شامل ہو سکتی ہے، چٹائی کو پاک کر سکتا ہے جو خالص چٹائی ہے، پلاسٹک والی نہیں، وہ جو کھجور کے پتوں کی جو اس کی بنتی ہے، کھجور والی بھی چٹائی۔ البتہ اس میں بھی جو بیچ میں دھاگے ہیں جو ان کو جوڑنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں، وہ دھاگے پاک نہیں ہوں گے، خود چٹائی پاک ہو جائے گی، لیکن وہ دھاگے جو ہیں اس کے اندر اگر دھاگوں سے جڑی ہوئی ہے تو وہ دھاگے پاک نہیں ہوں گے۔ اچھا، یہ تو ایک بات ہو گئی۔ پھر کہتے ہیں کہ سورج سے پاک کرنے کے لیے ایک چیز تو یہ ضروری ہے کہ پہلے عین نجاست کو آپ زائل کریں۔ جوتے وغیرہ میں تھا کہ زائل نہیں کریں، لیکن سورج میں ہے کہ عین نجاست کو زائل کریں۔ اور دوسری چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ جگہ جو مثلا بلڈنگ کا یا چھت کا یا کیا کہتے ہیں زمین کا وہ حصہ جو آپ سورج سے پاک کرنا چاہتے ہیں وہ گیلا ہونا چاہیے، تری بھی ایسی ہو جو ٹرانسفریبل ہو، ہلکی سی نمی والی نہ ہو، تر ہو جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک تو یہ کہ عین نجاست زائل ہو، دوسرا یہ کہ رطوبت ہو اس میں، تیسرا یہ ضروری ہے کہ یہ جو خشک ہو، کیونکہ تر ہے نا، تو نجاست جب سورج اس پہ پڑے گا تو جو یہ خشک ہو یہ کہلائے کہ اس کو سورج نے خشک کیا ہے، یعنی اس کی خشکی متقی بے سورج ہو، کہ سورج نے اس کو، فرض کریں ہوائیں چل رہی ہیں جیسے آج کل کا موسم ہے، ہوا چلنی شروع ہوئی، سورج تو ویسے ہی ماشاءاللہ آج کل جو ہے وہ ہلکا ہوا ہے تو خشک تو ہو گیا لیکن ہوا کی وجہ سے ہوا ہے، یہ سورج اور ہوا دونوں نے مل کے خشک کیا ہے، تو یہ کافی خالص سورج اس کو خشک کرے، وہ جو ابھی کچھ دن عرصے پہلے کی گرمی تھی نا وہ چل جائے گی، اس میں نہ ہوا تھی بس سورج ہی سورج تھا، تو وہ چل سکتی ہے کہ وہ اگر خشک کرے تو یہ پاک ہو جائے گی آپ کی زمین اور یہ بلڈنگ وغیرہ۔ ہاں البتہ مثلا فرض کریں وہ جو سورج چمک رہا ہے اس میں کہیں کہیں 2-5 منٹ بعد ایک جھونکا ہوا کا آ جاتا ہے تو تھوڑا بہت آپ کہیں کہ پوائنٹس میں اس میں بھی اثر انداز ہو گئے تو کہتے ہیں اس کا مسئلہ نہیں، لیکن عرفاً اگر یہ کہلائے کہ اس کو خشک سورج نے کیا ہے، عرف اس بات کو مانتا ہو کہ یہ سورج نے اس کو خشک کیا ہے، تو چاہے بیچ میں ہوا وغیرہ آ بھی گئی ہوں تو بھی اس کا کوئی اثر نہیں ہے، وہ پھر پاک ہو جائے گی چیز، ٹھیک ہے جی۔ چوتھا جو مطہرات میں سے ہے وہ ہے استحالہ، الف سین تے بڑا ہے الف لام اور ہے، استحالہ کہ ایک چیز تبدیل ہو کر کسی دوسری چیز کی شکل اختیار کر لے کہ جو دونوں الگ الگ ہوں، دونوں الگ الگ ہوں۔ جیسے پہلے بھی میں نے مثال دی تھی کہ کتا اگر نمک میں گر جائے اور نمک میں پڑے 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 وہ نمک بن جائے تو کتا کجا تے نمک کجا، دو الگ الگ چیزیں نا، تو یہ نمک پاک ہو جائے گا۔ جیسے بلڈنگ اب ٹکی ہوئی ہیں، آپ خود جا کے ٹک جائیں زمین پر تو آپ کو نہیں پاک کرے گا۔ بلڈنگ ٹائپ کی چیزیں، بنا بلڈنگ، ہاں بلڈنگ نہیں، بلڈنگ درختوں کا تو انہوں نے خود منع کر دیا، میں کیا کر سکتا ہوں، یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ ٹکا ہوا اس کے اوپر،
جو انہوں نے کہہ دیا وہ میں نے سب سنا دیا آپ کو. النقال کالبقال. درست. خوب. یعنی ان کی مراد ظاہراً یہی ہے کہ یہ بلڈنگ ٹائپ کی جو چیزیں جو موو نہیں ہو سکتی ہیں اس ٹائپ کی چیزوں کو جو ہے وہ پاک کیا جا سکتا ہے. درست. صرف نام بدل جائے. مثلا فرض کریں گندم سے آٹا بن گیا. اب آپ کہیں تو الگ چیز ہو گئی. گندم تو کوئی نہیں کھاتا ایسے, آٹا بنا کے کھاتے ہیں. تو گندم ایک چیز تو آٹا ایک دوسری چیز. کہتے ہیں نہیں, یہ صرف نام نہیں, یہ صرف نام بدلا ہے, چیز وہی ہے. یہ وہ چیز وہ نہیں ہے. غور کریں اگر دونوں کے اوپر, یہ وہی چیز ہے جو آٹا بنی ہے, وہ وہی چیز نہیں ہے. وہ نمک ایک اور چیز ہے اور کتا ایک اور چیز ہے. دو الگ الگ کیٹیگریز ہیں, دو الگ الگ جنسیں ہیں, ہے نا, دو الگ الگ اشیاء ہیں بالکل, کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ہی میچ نہیں کرتی ہیں. لیکن یہاں پر یہ گندم جو ہے وہ اسی آٹے کا سمجھیں را میٹیریل ہے, اسی سے آٹا بنا ہے, اسی کو پیسا ہے, اور آپ نے یعنی سمجھیں اس کی شکل چینج کیا آپ نے. پہلے دانوں کی شکل میں تھی, اب یہ پاؤڈر کی شکل میں ہو گئی ہے. چیز وہی ہے, چیز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. یا پھر آپ نے اس آٹے کو گوندھ کے پیڑے بنا لیے. اب آپ کہیں جی پیڑا اور گندم تو الگ الگ چیزیں ہوں گی, ابھی بھی یہ وہی ہے. اس لیے کہ یہ وہی چیز ہے جو چلی آ رہی ہے, بس وہی والی بات ہے, اس نے صرف شکل تبدیل کی ہے. پہلے وہ دانوں کی فارم میں تھا, پھر وہ پاؤڈر فارم میں بنا, اب وہ جو ہے وہ پیڑا فارم میں آ گیا مثلا, لیکن چیز ایک ہی چلی آ رہی ہے. تو یہ جو ہے کافی نہیں ہوگا. لکڑی کا کوئلہ بن جانا, لکڑی کا راکھ بن جانا, تو کہا انہوں نے کہ وہ پاک ہو جائے گی. جی ہاں, وہ راکھ پاک ہو جائے گی. اسی طرح کہتے ہیں کہ جس کو آگ جو ہے راکھ یا دھواں بنا دے وہ بھی پاک ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کے پاس نجس پانی ہے, آپ نے اس کو چولہے پہ رکھا اور وہ بھاپ بن رہا ہے, تو یہ بھاپ جو ہے وہ پاک ہو جائے گی. نجس پانی کو چولہے پہ رکھا, اگر گیس آ رہی ہو اور یہ ابلے اور یہ بھاپ بن جائے گا, تو یہ بھاپ آپ کی کیا ہو جائے گی, پاک ہو جائے گا. فرض کریں وہ اگر آپ کے منہ پر آ رہی ہے تو آپ کا منہ نجس نہیں ہوگا, آپ اسی طرح سے جا کے نماز وغیرہ پڑھ سکتے. دیکھیں کیسے, ویسے تو مجھے بھی نہیں پتا, اس میں آپ کی طرح ہوں بالکل عوام. یہ کیسے اللہ جانے, اللہ کا رسول جانے, اہل بیت جانے, جنہوں نے کہا. ہم نے تو بلاخر دیگر النقال کالبقال, ہم تو بقالی کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے بھائی. خوب. دیکھیں بہت ساری چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. جب آپ حوضے میں اگر گئیں اور وہاں جا کے کچھ پڑھایا آپ نے, تو وہاں پر ایک بات آتی ہے کہ انسان کی عقل بہت ساری نہ احکام کو درک کر سکتی ہے, نہ احکام کے معیارات و ملاقات کو درک کر سکتی ہے. یہ میری اور آپ کی عقل میں قدرت نہیں ہے. اسی لیے امام علیہ السلام نے فرمایا ان دین اللہ لا یصاب بالعقول, عقلوں کے ذریعے دین خدا تک نہیں پہنچ سکتے تم. میں نے پہلے بھی شاید آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ نے پورا چہرہ دھو لیا, وضو میں پورا ہاتھ دھو لیے, سب کچھ آپ نے کیا, بس بعد میں یا اسی وقت آپ نے ایک سوئی کی نوک جتنا مثلا حصہ چھوڑ کے آپ آگے چلے گئے. اب کیا ہوا آپ کے اس وضو میں, یہ وضو باطل ہے آپ کا. اب سارا یعنی آپ سمجھیں 99.999% تو آپ نے دھو لیا, اور اتنے پرسنٹ کو تو ویسے ہی عقلا جو ہے راؤنڈ آف کر کے پورا 99 کو 100 بنا دیتے ہیں. لیکن شریعت کہتی کہ نہیں. اب کیوں نہیں, تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اتنے سے نہ دھلنے سے, جب کہ اس سے کئی گنا زیادہ حصہ آپ دھو چکے ہیں, کون سا آسمان ٹوٹے گا. یہ ہمیں اور آپ کو, یعنی ہم پوری زندگی بھی لگا دیں نا صرف اسی ایک پوائنٹ کے اوپر سوچنے میں, اور خود اپنی عقل کے ذریعے نتیجہ نکالنا چاہیں, آپ کی زندگی کم پڑ جائے گی, نتیجہ نہیں نکلے گا. آپ ایک بکرا ذبح کرتے ہیں, نام اللہ کا آپ نے لیا, ٹھیک ہے, اور اللہ نے کی دے آپ نے جو ہے وہ قبلہ رخ لٹایا, آپ نے جو اس کی 4 جو رگیں موٹی ہوتی ہیں ان ساری کو کاٹا, آپ خود مسلمان بھی ہیں. وہ آپ نے کیا کیا, بجائے اس کے کہ آپ نے لوہے کی چھری سے کاٹا, آپ نے ایک تیز شیشہ آپ کے پاس تھا, اس سے شیشے سے گردن کاٹ دی اس کی.
اب کیا ہوا اس بکرے کو؟ گردن تو جو کٹنی تھی جیسے کٹنی تھی ویسے ہی کٹی ہے، لیکن کیوں یہ بکرا مردار ہے؟ اگر یہی آپ نے لوہے کی چھری سے کاٹا ہوتا تو آپ کا نقصان نہ ہوتا، آپ کھاتی رانے شانے بنا کے سجی وجی، کوئی ایشو نہیں تھا۔ اب سجی وجی تو کیا، آپ اتنی سی اس کا ایک چھوٹا سا اتنا سا بھی پیس نہیں کھا سکتی آپ۔ اب کیا اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے اس بکرے میں کہ لوہے کی چھری سے وہ نہیں ہوتی اور جو اس شیشے سے آ گئی ہے۔ تو کیا ہوا ہے؟ میں اور آپ یقین مانیں، زندگی لگا دیں، آپ افلاطون ہو، سقراط ہو، بقراط، سب کو بلا کے بٹھا دیں، کوئی نہیں بتا سکتا کہ کیا ہوا ہے۔ یہ خدا کے احکام ہیں، خدا نے کہا یوں کرو تو چشم اوکے، ہمارا کام ہے اوکے باس کرنا بس۔ اب کیوں ہوا، کیسے ہوا، یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا واقعہ، میں آج 36 ایک شخص تھا، اس نے ایک بندہ خریدا۔ عام طور پہ علماء اخلاق یہ سناتے ہیں واقعہ کہ بندہ ایسا ہوتا ہے، وہ کوئی عبد خرید کے لایا۔ پرانے زمانے میں آپ کو پتہ ہے کنیزیں اور غلام بکتے تھے، تو وہ ایک غلام خرید کے لایا۔ شریف سا آدمی تھا، سیدھا سادہ سا۔ جب لے آئے تو اس نے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تم کپڑے کیسے پہنو گے؟ میں تو عبد ہوں، تو جو آپ پہنائیں گے دیں گے وہ پہن لوں گا۔ کہا اچھا بتاؤ کھانا کیا کھاتے ہو تم، کیا کھاؤ گے؟ کہا میں تو بندہ ہوں، عبد ہوں، جو آپ دیں گے وہ کھا لوں گا۔ کہا اچھا سو گے کہاں؟ کہا میں تو بندہ ہوں، جہاں سلائیں گے جہاں لٹائیں گے پڑا رہوں گا۔ تو علماء کہتے ہیں عبد اس کو کہتے ہیں، ہماری طرح کا نہیں ہر چیز میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے اکڑ کے کہ یہ کیسے تو وہ کیسے تو یہ کیسے تو وہ کیسے۔ یہ عبودیت کے خلاف ہے۔ عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ مولا جو کہے آپ کہیں اوکے باس۔ اس اوکے باس کے پیچھے اب یہ کہانیاں نہ سنائیں اس کو کہ یہ کیوں ایسا کیوں ویسا کیوں، سمجھ میں آئے تب بھی اوکے اور نہ سمجھ میں آئے تب بھی اوکے۔ یہ اگر اس مقام تک ہم پہنچ جائیں گے نا جس دن، آپ دیکھیں اب بات آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آئے اسراء جس میں پروردگار عالم نے رسول خدا کے معراج کا تذکرہ کیا ہے۔ رسول کون ہے آپ کا؟ کیا کیا کوالٹیز ہیں اس کی؟ رحمت للعالمین، خلق عظیم کا مالک، کیا 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 کیا۔ لیکن جب خدا نے ان کی معراج کا تذکرہ کیا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ من المسجد الحرام، ان کی عبودیت کا تذکرہ کیا ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عبد لے کر آئے ہیں یہ بتاتا ہے کہ معراج کی وجہ یہ عبودیت تھی، ان کی یہ بندگی کہ ہر بات پہ یس باس کرنا، یہ ہے جو آپ کو معراج پہ لے کے جاتی ہے۔ جب اس وجہ سے رسول خدا معراج پہ گئے ہیں تو آپ کی بھی معراج یہی ہے، بندہ بنائیں اپنے آپ کو خدا کا باس بننے کی کوشش نہ کریں، ٹھیک ہے جی؟ تو اس لیے بہت معذرت، مجھے خود نہیں معلوم۔ ہاں جی، پانی سے تو میں نے بتایا نا سب کچھ پاک ہو سکتا ہے۔ بلڈنگ نجس ہو گئی، آپ نے ایک پانی کا ٹینکر منگوایا، بڑی سی پائپ لی، شوں کر کے ساری دھو ڈالی، پاک ہو جائے گی۔ لیکن یہ پانی اب وہی والی بات ہے، اس کو بلڈنگ کو پانی سے پاک کرنے کے لیے تو پاپڑ بیلنے پڑیں گے نا بہت سارے۔ تو ایک شریعت نے سمجھے آلٹرنیٹ رکھے کہ پانی کی بجائے سورج سے بھی پاک ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس میں جو انہوں نے تری کی بات کی یہ بھی عرض کر دوں آپ کی خدمت میں۔ فرض کریں ویسی خشک ہو گئی، گرمی اتنی تھی، وہ جو نجاست تھی وہ خشک ہو گئی۔ جیسا بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ گھروں کی چھتوں پہ جائیں تو بلیاں جو ہیں انہوں نے فضلے وغیرہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ نجس ہی ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے۔ بارش ہوئی، وہ اب انہی سے مس ہو کر وہ پانی نیچے گزرا۔ جب تک بارش ہے جب تک تو چلو ٹھیک ہے، بارش نے بھی ماشاءاللہ جھٹکا مارا، تھوڑی سی ہوئی بند ہو گئی۔ اب وہ پانی جو ٹھہرا ہوا تھا اوپر وہ آ رہا ہے نجاست سے مل کے، تو سارا پانی جو گر رہا ہے وہ تو ماشاءاللہ نجس پانی ہے۔ اور وہ فرض کریں بلڈنگ کی دیوار کے ساتھ وہ نیچے گر رہا ہے اس کے سلوپ کے ساتھ، اور یہ وہ تو پوری دیوار اس نے نجس کر دی۔ تھوڑی دیر بعد سورج نکل آیا، نہیں سورج نہ نکالے ابھی، تھوڑی دیر بعد مثلا وہ اتنی زیادہ تری نہیں تھی کہ وہ نجس تو کر دیا لیکن وہ خشک ہو گئی۔ تو اب اگر اس کو پاک کرنا ہے تو اس کو پہلے پانی ڈالنا پڑے گا اس کے اوپر۔ پانی ضروری نہیں کہ وہ اس کا اپنا ہی باقی ہو جو نجاست والا ہے، آپ ایکسٹرنل پانی بھی یوز کر کے اس کو
تھوڑا گیلا مثلا آپ نے 2-4 جگ مارے اور پھر جب دھوپ نکلی اور اس نے اس کو خشک کر دیا تو وہ پاک ہو جائے گی زمین دیوار. ٹھیک ہے جی. بس وہ دھواں جو ہے وہ بھی پاک ہو جائے گا. یا بعض اوقات آپ نے دیکھا مثلا یہ جو گوبر وغیرہ یعنی انسانی فضلے سے کھاد بنتی ہے, بعض اوقات دیکھتے ہیں آپ کو کھاد کو آگ لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر وہ ابھی بھی اسی فارم میں ہے جو فضلہ ہے انسانی, اور اب جب آگ لگے گی تو ظاہر بات ہے اس سے دھواں تو اٹھے گا نا. یہ دھواں جو اٹھ رہا ہے یہ پاک ہے, یعنی یہ دھواں جو ہے یہ نجس نہیں مانا گیا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد 5واں مطہر انقلاب. اچھا, انقلاب ویسے اگر آپ دیکھیں تو انقلاب اور استحالے میں کوئی بہت زیادہ فرق سمجھ میں نہیں آتا ہے. استحالے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ جی چیز چینج ہو جائے, اس کی نوعیت ہی چینج ہو جائے, چیز کی نوعیت ہی چینج ہو جائے. انقلاب میں بھی یہی ہوتا ہے کہ مثلا شراب سرکہ بن گئی تو اس کی نوعیت چینج ہو گئی نا. پہلے اس کے جو کیمیکلز تھے وہ شراب والے کیمیکلز ہوں گے, سرکہ بننے کے بعد آٹومیٹکلی اس کے کیمیکلز جو ہیں وہ سرکے والے ہوں گے. لیکن بہرحال اس کو انقلاب سے تعبیر کیا گیا, منقلب ہو گئی چیز. شاید اس وجہ سے دیکھیں منقلب تو اگر غور کریں آپ تو منقلب تو وہاں پہ بھی ہوا ہے نا کہ کتا جو ہے وہ نمک میں منقلب ہو گیا, یعنی چینج ہو گیا. لیکن اب بہرحال یہ الگ سے بیان کرتے ہیں فقہا, کیوں کیا اس میں نہ پڑھیے گا کیونکہ اس کا جواب میرے پاس بھی نہیں ہے. اور اتفاق ایسا ہے کہ انقلاب کی صرف ایک ہی مثال ہے پوری دنیا میں, اور شراب سرکہ بن جائے. آپ کوئی بھی فقہی کتاب اٹھا لیں, کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی تو بڑی سے بڑی فقہی کتاب میں انقلاب کی ایک ہی مثال ملے گی, کوئی دوسری مثال آپ کو انقلاب کی نہیں ملے گی. اگر ملے تو مجھے بھی بتائیے گا, لیکن نہیں ملے گی. خود انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ ایک ہی مورد کے ساتھ مخصوص ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب شراب جو ہے وہ سرکہ بن جائے. اب یہ جو چینج آئی ہے, مثلا فرض کریں آپ نے شراب کی مثلا بوٹل پڑی ہوئی تھی, آپ نے اس کے اندر مثلا فرض کریں 2-4 کیمیکل ڈالے, ان کیمیکلز کے ڈالنے کی وجہ سے کیا ہوا, یہ شراب سرکہ بن گئی, تو اوکے بن گئی نا سرکہ, پاک ہو جائے گی یہ, ٹھیک ہے. یا نہیں ایسے ہی خود بخود پڑے دھوپ میں پڑی ہوئی تھی تو دھوپ کی وجہ سے فرض کریں سرکہ بن گیا. حال آپ یہ صرف مثالیں ہیں, مجھے نہیں پتہ کہ کس وجہ سے بن سکتی ہے سرکہ. آپ نے کوئی لیمو اس میں نچوڑ دیا تو سرکہ بن گئی, یعنی کسی بھی وجہ سے اگر وہ شراب تبدیل میں سرکہ ہو جائے تو وہ شراب بھی وہ سرکہ بھی پاک ہو جائے گا, اور اس کے اندر کا حصہ جو ہے جہاں تک یہ موجود ہے مثلا اندر بوٹل کے, وہ حصہ بھی خود بخود پاک ہو جائے گا. وہ جو حصہ خود بخود پاک ہو رہا ہے وہ طبعیت کی وجہ سے پاک ہو رہا ہے, جو بعد میں آئے گا وہ ایک الگ مطہر ہے. اور شراب جو پاک ہو رہی ہے وہ انقلاب کی وجہ سے پاک ہو رہی ہے. تو یعنی ایک ہی جگہ پر 2 الگ الگ مطہر استعمال ہو رہے ہیں. شراب کو پاک کرنے والی چیز جو ہے وہ انقلاب ہے, اور اندر سے بوٹل کو پاک کرنے والی چیز جو ہے وہ طبعیت ہے, کہ وہ ابھی انشاءاللہ آتا ہے, ٹھیک ہے. یہ میں نے کہا نا کہ دیکھیں باقی چیزیں اتنی ہمارے پیش آنے والی نہیں ہے, تو اس لیے میں بہت ہلکا سا ان کو, خود ان کا بیان بھی ہلکا ہے لیکن ان کے ہلکے بیان کو بھی میں اور ہلکا اور شارٹ کر کے آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں. تو یہ ہو گیا ہمارا کون سا تھا, 6واں مطہر. 7واں مطہر ہے اسلام. 5واں انقلاب, ہاں 5واں انقلاب تھا. 6واں انتقال, 6واں انتقال, اس کا مطلب ہے جاگ رہے ہیں آپ لوگ. انتقال, یہ انتقال پر ملال والا انتقال نہیں ہے. ہاں یہ انتقال اپنے جی اپنے لغوی معنوں میں یعنی منتقل ہونا. مثلا کیا, مثلا آپ کے ہاتھ پہ مچھر آ کے بیٹھ گیا اور اس نے آپ کا خون چوسنا شروع کیا حکمرانوں کی طرح,
اور آپ نے دیکھیں حکمرانوں تک تو ہمارا ہاتھ پہنچتا نہیں ہے، لیکن مچھر تک تو پہنچتا ہے نا، آپ نے مار دیا تو یہ جو خون ہے یہ مچھر کا جسم بن گیا، جسم کا حصہ بنا، اور جب وہاں سے ٹیک آف کر رہا تھا تو آپ نے ہاتھ مارا، نشانہ اچھا تھا، وہ وہیں مر گیا، درست؟ تو یہ جو مچھر کے جسم کا خون اب آپ کے منتقل ہوا نا، آپ کے جب تک آپ کے اندر تھا نجس، منتقل ہو کے مچھر کا خون بن گیا، اور مچھر کا خون پہلے ہم خون کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ مچھر کا خون پاک ہوتا ہے، تو اب یہ جو آپ نے ہاتھ مارا اور خون نکلا، اب آپ کہیں جی یہ تو ابھی تو میرا ہی تو پیا، تو وہ پی لیا نا، جب پی لیا تو اب یہ اس کا ہو گیا، جب اس کا ہو گیا تو پاک ہو گیا، تو اسی کو کہتے ہیں انتقال۔ اسی طریقے سے جو اجزاء بعض اوقات آپ جوڑتے ہیں، مثلا فرض کریں کسی کافر کا گردہ میرے اندر آ گیا، درست؟ تو تھا کافر کا تو نجس تھا، کیونکہ آپ پیچھے کافر میں بھی پڑھ چکے ہیں، اس کے سر کے بال کے سے لے کر پیر کے ناخن تک پورے کا پورا کافر نجس ہے، اندر باہر سے۔ تو کافر کا نجس گردہ جب ایک مسلمان کے پیٹ میں جا کے لگا تو یہ پاک، یعنی اب یہ جز بن گیا مسلمان کا، تو یہ پاک ہو جائے گا۔ یہ ہے انتقال، ادھر سے منتقل ہو کر مسلمان کے جسم کا حصہ بن گیا۔ آنکھیں ٹرانسپلانٹ ہوتی ہیں، جگر ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، اور جو چیزیں بھی بالآخر، کسی کا دل مل گیا آپ کو، کسی کافر کا، تو وہ آپ کا دل بننے کے بعد آپ سے مراد نہ آپ لوگ، یعنی جو بھی جس کو بھی ملا ہے، کسی بھی مسلمان کو ملے گا تو وہ جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ جو مچھر والی مثال میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اس میں آغا سیستانی نے ایک بات کہی ہے کہ جو بھی حیوان آپ کا خون یعنی اس جانور کا حصہ بننا چاہیے کہ جس کا اپنا خون نہیں ہوتا، یعنی ویسے اگر آپ بھوکے مچھر کو ماریں گی تو کچھ بھی نہیں نکلتا اس میں سے، یہ تو سیراب ہو کر گیا ہے تو اس لیے خون نکل رہا ہے اس میں سے۔ تو اس قسم کے یعنی مراد یہ کہ اس ٹائپ کے چھوٹے چھوٹے جو حیوانات ہیں ان کا حصہ بن جائے۔ اب آپ اپنا خون اپنی بوتل میں سے نکال کر آپ نے بکرے کو لگا دیا، آپ کا خون بکرے میں منتقل ہو رہا ہے تو وہ پاک نہیں ہوگا، صحیح نا، کیونکہ بکرے کا اپنا بھی نجس ہے تو آپ کا بھی نجس ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جو حیوانات ہیں ان کی، اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ اس کے جسم کا حصہ بنے کہ عرفاً کہلائے گا یہ اب اس کا خون ہے۔ اس لیے کہتے ہیں یہ جو جونک لگائی جاتی ہے نا بعض اوقات خون چوسنے کے لیے، چھوٹا سا وہ کیڑا ہوتا ہے نا، وہ لگاتا ہے، جیسا حجامت کرایا جاتا ہے، کپنگ، یہ بھی ایک اس کا آلٹرنیٹ طریقہ ہے کہ جوک لگائی جاتی ہے جس کے ذریعے سے خون چوسا جاتا ہے جو آپ کا فاسد خون ہوتا ہے۔ یہ سمجھیں اب اس کو اگر آپ ماریں اور وہ خون آپ کے ہاتھ کو لگے یا جسم کو لگے تو وہ نجس ہے، کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے جسم کا حصہ نہیں بنتا۔ یہ جیسا خون کی بوتل ہوتی ہے نا، خون کی بوتل جب آپ کا خون لیا جاتا ہے جس پلاسٹک کے بیگ میں ڈالا جاتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس بیگ کی طرح ہے، یہ اس کا جسم کا حصہ نہیں بنتا۔ تو کیونکہ جسم کا حصہ نہیں بنا تو اس کا خون نہیں ہے، اس میں سمجھے اس بیگ کی طرح منتقل ہو گیا لیکن سیف ہو گیا، تو یہ آپ ہی کا خون ہے، لہذا اس کو اگر یہ آپ کے جسم پہ لگے گا تو وہ نجس ہی رہے گا۔ بس عرفاً اس چھوٹے جانور کے جسم کا حصہ بننا چاہیے، تب وہ آپ کو اس کو پاک مانا جائے گا۔ اگر ایک مسئلہ ہوتا ہے چھپکلیاں آ جاتی ہیں، چھپکلی کو مارا تو اگر بھائی چھپکلیوں کا خون تو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں نا، ابھی تو مطہرات پڑھ لیں، پاک کرنے کی بات کریں، نجس کی نہ کریں، وہ پیچھے پڑ چکے ہوں، آپ وہ باقی ان سے پوچھ لیجیے گا۔ خوب، ساتواں مطہر جو ہے وہ اسلام ہے کہ یہ کافر کے بدن کو نجاست سے، کہ جو اس کے کفر میں وجود میں آئی تھی، مثلا جو کافر ہونے کی وجہ سے اس کا بدن نجس تھا، ناک پانی، اس کا آنکھوں کا پانی اور یہ ساری چیزیں نجس تھی، اس کے اجزاء وغیرہ، یہ اس کو پاک کرتا ہے۔ لیکن اگر اس کافر پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہو، مثلا فرض کریں کافر کے ہاتھ پر کسی کا خون لگا ہوا ہو، وہ کہیں سے گزر رہا تھا جہاں زنجیر زنی ہو رہی تھی اور وہ خون جو ہے اس کے ہاتھ کو لگ گیا، اب جب یہ مسلمان ہوا تو اس کے جسم تو سارا پاک ہو گیا، تو یہ خون کیا ہوگا؟ یہ پاک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں نہیں، یہ پاک نہیں ہوگا، جو اس کے اپنے اجزاء اور اس کی اپنی نجاستیں ہیں
جو پاک ہونے کے قابل ہیں وہ پاک ہوتی ہیں، جو اس کے اوپر لگی ہوئی نجاستیں ہیں وہ پاک نہیں ہوں گی۔ اچھا، اب کافر میں فرق نہیں پڑتا، اصلی کافر ہو یا مرتد ہو یا کوئی بھی، بالآخر مرتد جو فطری ہے اگر وہ توبہ کر لے تو وہ بھی پاک ہو جائے گا، اہل کتاب ہو غیر اہل کتاب کو تو ویسے ہی پاک مانتے ہیں غزیتاً، لیکن جو نجس مانتے ہو اہل کتاب کو تو ان کے حساب سے اس میں بھی فرق نہیں پڑتا کہ اہل کتاب ہو یا غیر، سب کا ایک ہی مسئلہ ہو جائے گا کہ وہ جب اسلام لائے گا تو وہ پاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد 8واں مطہر ہے طبیعت۔ طبیعت کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز پاک کیا آپ نے، ضمناً ساتھ ساتھ دوسری چیز بھی خود بخود پاک ہو جائے۔ اس کی واضح مثال تو یہ ایک تو یہ شراب والی ہے کہ ہم نے بوتل کو تو نہیں دھویا نا اندر سے، صرف شراب سرکہ بنی ہے جس سے وہ پاک ہوئی ہے، تو اس کے پاک ہونے سے بوتل اندر کی جس کے اندر، ورنہ اصولاً کیا ہونا چاہیے تھا، اندر کی بوتل نجس ہے کیونکہ شراب کو ٹچ کر رہی ہے، جب یہ سرکہ بنے گی تو ٹچ ہونے کی وجہ سے پوری شراب کو بھی نجس ہو جانا چاہیے، لیکن نہیں، الٹا ہے کام۔ جیسے ہی شراب سرکہ بنے گی یہ پاک ہوگی تو وہ بوتل کا اندرونی حصہ جو اس کو ٹچ ہو رہا تھا وہ بھی پاک ہو جائے گا۔ یہ ہے طبعیت، یعنی ایک کی اتباع میں دوسری چیز پاک ہو جائے، بائی ون گیٹ ون فری ڈیل، درست۔ مردے کو جب نہلایا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے تیسرا غسل مکمل ہونے کے بعد وہ پاک بنتا ہے، جب تک تینوں غسل مکمل نہیں ہوں گے وہ مردہ پاک نہیں ہے۔ تو غسل دیتے وقت اس کی شرمگاہوں پر کپڑا رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ کپڑا جیسے ہی تیسرا غسل مکمل ہوگا یہ کپڑا بھی پاک ہو جائے گا، اس کو الگ سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے طبیعت۔ وہ تخت جس پہ اس کو لٹایا جاتا ہے یا وہ جو بھی بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے، وہ بھی جیسے یہ مردہ پاک ہوگا تو وہ بھی آٹومیٹکلی پاک ہو جائے گا، ورنہ مردہ لٹانے سے وہ نجس ہو جائے گا۔ خاص طور پہ جب تک تیسرا غسل نہیں ہوا تو جب تک تو ایک نجس چیز کا پانی بہہ رہا ہے نا اس میں سے، تو وہ بھی پاک ہو جائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ طبیعت، مثلا انسان واش روم جاتا ہے، جب طہارت کرتا ہے تو ہاتھ بھی خود بخود ساتھ پاک ہو جاتا ہے، یا مثلا اور میں نے کہا یا کافر جب پاک ہوگا اسلام کے ذریعے تو اس کے نابالغ بچے خود بخود اس کے ساتھ پاک ہو جائیں گے۔ یہ ہے طبیعت۔ تو طبیعت کی اچھی خاصی مثالیں آپ کو مل سکتی ہیں۔ خوب، اچھا دیکھیں، میں بہت ہی آؤٹ لائن اور ہلکا سا، کیونکہ ساری وہ چیزیں جو اتنی پیش آنے والی ہیں نہیں، تو اس لیے میں اس کو بہت ہی ہلکا پھلکا بیان کر رہا ہوں۔ کچھ چیزوں کی تو شرائط بیان کی، مثلا اس کے اندر بھی کچھ انہوں نے شرط و شروط، اب میں اس کو لے کر آؤں گا تو ہم نے آج تک کتنے کافروں کو مسلمان بنا کے پاک کیے، تو اس میں ٹائم لگانے کا اتنا کوئی فائدہ اور اثر نہیں ہے۔ اس لیے ایک چیز بس ذہن میں رکھیں کہ ان کی کچھ شرط و شرائط ہیں، وہ اپنے آپ توضیح میں اگر کسی کو دیکھنے کا بہت زیادہ شوق ہو تو وہ پھر توضیح میں جا کے دیکھ سکتا ہے۔ طبیعت میں بھی ایک شرط یہ ہے کہ نجاست باہر سے نہ آئی ہو، یعنی اسی وجہ سے مثلا یہ کپڑا اسی مردے سے نجس ہوا ہو، اگر پہلے سے ہی کوئی نجس شدہ کپڑا آپ ڈالیں گے تو وہ طبیعتاً پاک نہیں ہوگا۔ تو اس قسم کی چھوٹی چھوٹی جزیات ہیں اور شرائط ہیں، تو وہ پھر آپ خود اس کو اپنے محل میں دیکھ لیجئے گا۔ اچھا، نویں چیز جو مطہرات میں سے ہے وہ ہے مسلمان کا غائب ہونا۔ مسلمان کا غائب ہونے سے مراد کیا ہے؟ مثلا فرض کریں کہ اگر کسی مسلمان کا بدن نجس ہو جائے یا لباس نجس ہو جائے اور پھر وہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، چلا گیا کہیں، تو اس کے بدن یا لباس کو پاک مانا جائے گا اگر یہ احتمال ہو کہ اس نے اس کو پاک کیا ہوگا، اور احتمال بھی احتمال عقلائی ہو۔ مثلا بعض اوقات ہوتا ہے، بعض لوگوں کی آپ کو عادت معلوم ہوتی ہے، اس کی خصوصیات معلوم ہوتی ہے کہ یہ نجس رکھتا نہیں اپنے آپ کو اور اس ٹائپ کا آدمی ہے، اس کو پتہ چل گیا کہ اس کا بدن یا لباس نجس ہے، اب وہ جائے گا تو آپ احتمال عقلائی دیں گی یا نہیں دیں گی اس کے بارے میں کہ یہ حتماً اپنے آپ کو پاک کرے گا؟ آپ کو معلوم ہے کہ وہ اپنے آپ کو نجس نہیں رکھتا، نجاست اس سے برداشت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ اگر چلا گیا، 2 دن بعد آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ اس کو پاک مانیں گے۔ اب آپ کے سامنے تو اس نے پاک کیا نہیں ہے، علم غیب تو آپ کے پاس ہے نہیں، لیکن یہ مسلمان کا غائب ہو کر پھر آپ سے ملنا یہ کافی ہے اس بات کے لیے کہ اگر اس کے بارے میں آپ یہ احتمال دیں، اور احتمال بھی احتمال عقلائی ہو
کہ اس نے اپنے آپ کو پاک کیا ہوگا، تو اس کیا ہوگا کی وجہ سے آپ اس کو پاک سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اب اس میں بھی کچھ پلس مائنسز ہیں، لیکن اس کو پھر مزید تفصیلات آپ دیکھ لیجئے گا اگر دیکھنا چاہیں تو۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ اسی غائب ہونے کے حکم میں مثلا نابینا ہونا، مثلا اگر کوئی نجس ہو گیا اور آپ کو پتہ چلا کہ اس کا بدن یا لباس نجس ہے، لیکن آپ نے اس کو پاک کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے کہ مثلا فرض کریں انسان نابینا تھا، یا اس وجہ سے کہ اتنی زیادہ تاریکی تھی کہ آپ کو نظر ہی نہیں آیا کچھ، نظر نہ آنا تاریکی کی وجہ سے ہو یا نظر نہ آنا نابینا پن کی وجہ سے ہو، اگر آپ نے دیکھا نہیں ہے تو یہ بھی کہلائے گا کہ یہ مسلمان کے غائب ہونے ہی کے حکم میں آئے گا، لہذا اس کو جو ہے وہ آپ پاک مان سکتے ہیں۔ اس کے بعد 2-3 ابھی اور باقی ہیں، اور ایک کے اندر اس میں تو تھوڑی تفصیل ہے، کیا کیا جائے۔ 11واں مطہر، ہاں 10واں، اصل میں 10واں میں نے سکپ کیا ہے، اس کی تھوڑی تفصیل ہے، وہ کام آنے والی تفصیل ہے، تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک۔ تو ان کی 11واں بن گیا تو ہمارا بن گیا 10واں۔ وہ یہ ہے کہ استبراء، حیوان کا استبراء۔ دیکھیں اگر کوئی بھی حیوان انسانی فضلہ کھانے کا عادی ہو جائے تو اس کا استبراء کیا جاتا ہے۔ استبراء کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اتنے دن سمجھیں بند کر کے پاک غذا کھلائی جائے کہ پھر کیا کہتے ہیں وہ اس عادت سے باہر آ جائے، تو اس کو کہتے ہیں استبراء۔ تو استبراء کے بعد جب تک استبراء نہیں ہوتا تو اگر وہ حلال گوشت جانور ہے تو وہ حرام گوشت بن جاتا ہے، یعنی اس کا گوشت کھانا حرام ہے، اس کا دودھ نجس ہو جائے گا، اس کا پیشاب و پاخانہ وغیرہ جو پہلے پاک تھا وہ نجس ہو جائے گا کیونکہ حلال گوشت تھا وہ، صحیح نا، اس کا پسینہ نجس ہو جائے گا۔ اور اگر اس کا استبراء کر دیا جائے، سمجھ گئے؟ ایک منٹ، انہوں نے دنوں کو معیار نہیں بنایا، اتنے دن اس کو آپ نے پاک غذا کھلانی ہے کہ اس کی وہ عادت چھٹ جائے، اب نہ کہلائے کہ یہ نجاست کھانے کا عادی ہے اتنے دن تک، 2 دن میں ہو جائے تو 2 دن، 4 دن میں ہو جائے تو 4 دن۔ اگرچہ احتیاط مستوى وغیرہ انہوں نے لگائی ہے، مثلا ایک منٹ، مثلا مرغی میں انہوں نے 3 دن لگائے ہیں، اور بھیڑ بکری میں 10 دن لگائے ہیں، گائے میں 20 دن بولے ہیں، اونٹ میں جو ہے وہ 40 دن بولے ہیں۔ یہ احتیاط مستوى ہے۔ معیار وہی ہے کہ اتنا، جس طرح وہ جو چلنے کا مسئلہ آیا تھا نا، چلنے سے نجاست دور ہو جائے، اس میں بھی بعض نے کہا جی 10 قدم، بعض نے کہا 15 قدم، آگے کہتے نہیں، اتنا چلے تو اچھا ہے، لیکن اتنا چلے کہ نجاست دور ہو جائے۔ فرض کریں 4 قدم چلے، نجاست دور ہو گئی تو کافی ہو جائے گا، آپ کا پیر اور جوتا پاک ہو جائے گا۔ یہاں پہ بھی اتنا پاک غذا کھلائی جائے کہ کہلائے کہ یہ کیا کہتے ہیں عادت اس کی ختم ہو گئی ہے۔ اب فرض کریں کوئی 7 دن میں عادت ختم ہوگی تو 20 دن کھلانے کی ضرورت نہیں ہے، 40 دن کھلانے کی ضرورت نہیں ہے، 7 دن میں وہ پاک ہو جائے گا۔ تو حلال گوشت جانور جب بھی نجاست کھانے کا عادی بن جائے تو وہ جس کو کہیں ٹیمپریری طور پر حرام گوشت بن جاتا ہے، اس کا گوشت کھانا حرام، اس کی جو پاک چیزیں تھیں وہ پاک چیزیں نجس بن جاتی ہیں، اس کا پسینہ پہلے پاک تھا نجس ہو جائے گا، اس کا دودھ پاک تھا نجس ہو جائے گا۔ اس کا جب تک آپ استبراء نہیں کریں گے اس وقت تک یہ دوبارہ پاک اور حلال نہیں بنے گا۔ اور استبراء یہ ہے کہ اتنے دن اس کو پاک غذا دی جائے کہ پھر نہ کہلائے کہ یہ نجاست کھانے والا عادی ہے۔ جب یہ ٹائٹل اس پہ سے ختم ہو جائے گا تو پھر وہ پاک ہو جائے گا اور حلال بھی ہو جائے گا۔ یہ ہے ان کی 11ویں اور ہماری 10ویں۔ اور آخری چیز جو پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں بہت شارٹلی عرض کروں کیونکہ بیگ بند ہونا شروع ہو چکے ہیں، وہ یہ کہ جب آپ کسی بھی جانور کو ذبح کرتے ہیں، حلال گوشت جانور کو،
تو ذبح کرتے وقت اس کا ایک خون نکلتا ہے. نارملی جتنا خون نکلنا چاہیے اگر وہ نکل جائے تو اندر رہنے والا خون پاک ہے. یہ پاک کیوں ہوتا ہے؟ اس کے نکلنے کی وجہ سے. لہذا کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ نکل پائے، اس نے لمبا سانس کھینچا، یہ جاتے جاتے واپس اندر چلا گیا، سر اونچا تھا نکل نہیں پایا، تو وہ اندر والا بھی نجس ہوگا. تو اس کے نکلنے سے کیونکہ وہ پاک ہوتا ہے تو اس کے نکلنے کو مطہر مانا ہے اس کے نسبت جو اندر باقی رہنے والا خون ہے. کوشش تو کی ہے میں نے کہ پورا ہو جائے اور سمجھ میں بھی آ جائے. اب نہ آیا ہو تو اگلے ہفتے پوچھ لیجئے گا، کم سے کم میں بول دوں میں نے مطہرات پورے کروا دیے. میں نے وہ اپنا الو سیدھا کیا ہے آج، تو اس لیے آپ دیکھ لیجئے گا اس کو. اگر نہ سمجھ میں آئے تو انشاءاللہ میں اگلے ہفتے اگر زندہ رہا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، پھر آپ پوچھ لیجئے گا. صلی اللہ علیہ وسلم.